آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسرے خلیفہ عمر فاروق، جن کا عرصہ حکومت تقریباً 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن ہے۔ تو پریویسلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کا انٹروڈکشن، ان کی فتویٰ، اور وہ فتویٰ جس گراؤنڈ پہ ہوئی، جس کی بدولت ہوئی، وہ فوجی نظام تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 22 لاکھ مربع مائل رقبہ ان کے دور میں فتح ہوا تھا، اور فتح ہونا، کنکر کر لینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا میں لوگوں نے فتوحات حاصل کی، ان سے زیادہ بھی کی، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، انہوں نے ایک بڑا علاقہ فتح کیا، لیکن ان کی فتح اور سکندر اعظم اپنا حضرت عمر فاروق کی فتح، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ سکندر اعظم جن علاقوں کو فتح کرتا جاتا تھا، ان علاقوں میں ان کا افیکٹو رول نہیں تھا، وہ باقاعدہ منظم طریقے سے انہوں نے اس پر حکمرانی نہیں کی۔ وہاں سے بوٹی کٹھی کی، مال غنیمت اکٹھا کیا اور اگلے علاقے پہنچا دیا۔ ہی واز جسٹ لائک اے پلنڈرر، لٹیروں کی طرح۔ اس طرح دیگر بھی دنیا میں منگولوں کی آپ نے سن رکھا ہے، انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، لیکن حضرت عمر فاروق کا انداز تھوڑا سا مختلف تھا۔ انہوں نے جو علاقے فتح کیے، ان علاقوں کو اچھے طریقے سے ان کا انتظام و انسلام بھی چلایا۔ ایون انہوں نے کہا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں عمر کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ڈے آف ججمنٹ پہ ان کا بلیف تھا۔ تو اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں تھا، کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں تھا فوج کا۔ انہوں نے 15 ہجری میں شعبہ فوج کا قیام کیا۔ مسلمانوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی زیادہ نہیں تھی، جتنے مسلمان تھے ان سب کو ہی جنگ میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ مثلا 500 تھے، فرض کر لیتے ہیں، یہاں جنگ بدر کا آپ دیکھ لیں 313 تھے ٹوٹل مسلمان جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ تو ان میں سے کوئی چوائس نہیں تھی کہ کسی کو لیفٹ کر دیا جائے، مارسوائے بیماری یا کسی مزدوری کی حالت میں لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا، باقی لازم تھا کہ سارے لوگ جنگ میں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ مسلمان ود دی پیسج آف ٹائم بڑھتے گئے، لیکن آپ نے ضرورت فرسٹ ٹائم محسوس کی کہ فوج کا شعبہ باقاعدہ اس کو باقاعدگی کی صورت میں اس کو شکل دے دی جائے۔ لہذا قبل 15 ہجری میں آپ نے شعبہ فوج کا قیام کر دیا، یعنی آرمی کو ایز اے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر دیا۔ اب باقاعدہ آرمی تھی، اسٹینڈنگ آرمی جس کو آپ کہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کے مختلف ریزنز ہیں، آرمی بھرتی کی جاتی ہے، ریکروٹمنٹ ان کی ہوتی ہے، اور ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ان کے شعبے مخصوص ہو گئے کہ یہ شعبے ہوں گے اس بندے کے، اور ایک خاص ایج میں اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ یہ فرسٹ ٹائم ان اسلامک ہسٹری حضرت عمر نے یہ باقاعدہ شعبہ قیام کیا تھا کس کا؟ فوج کا۔ Is it clear? Yes, sir. Okay. پھر اس میں انہوں نے 2 طرح کی افواج رکھی، ایک باقاعدہ اور دوسرا رضاکار فوج تھی۔ باقاعدہ فوج تو وہ تھی جس کی آپ نے بات کی ہے کہ اسٹینڈنگ آرمی تھی، وہ آلویز ڈسپوزل پہ ہوتی تھی ریاست کے حکم پہ، کہ جب خلیفہ حکم کریں گے موو کرنا تھا، انہوں نے جنگ کری۔ ایک اور فوج تھی
اس کو رضاکار والنٹیئر فورس کہا جاتا تھا. وہ جب جنگ کی صورت ہوتی تھی اس وقت رضاکارانہ طور پر ہو جاتے تھے, اپنی آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ ہم حاضر ہیں جہاد کے لیے. اور ڈیورنگ جہاد جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا, جو چیزیں حاصل ہوتی تھی دشمن کی شکست کے بعد, ان میں سے ایک مخصوص حصہ ان کو دے دیا جاتا تھا. ان کو رضاکاروں کو. فوج کے 2 حصے میں نے بتائے کون کون سے, باقاعدہ اور رضاکار فوج. تو باقاعدہ کو تنخواہ ملتی تھی ماہانہ یا سالانہ یا جو جتنے بھی ماہ بعد, ان کی ایک فکس اماؤنٹ تھی تنخواہ کی. تو رضاکاروں کو کیا کیا جاتا تھا, مال غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا تھا. پھر میدان جنگ میں فوج کی ایک تنظیم سازی انہوں نے باقاعدہ پہلے بھی تھی, لیکن انہوں نے بھی مڈل والا حصہ, سائڈ والا حصہ, دائیں طرف والا حصہ, بائیں طرف والا حصہ, یعنی ان کو مختلف جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی باقاعدہ تنظیم سازی کر دی گئی. اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. ان کے کام ان کو بتا دیے کہ آپ کا یہ بھی, آپ کا اس حصے کا کام یہ ہے, اس کا یہ ہے, اور اس کا یہ ہے, اور کچھ حصہ جو ہے ریزرو رکھا گیا تاکہ اچانک کہیں سے حملہ کروانا ہو تو اس مخصوص حصے سے جو ہے وہ حملہ کروا کے دشمن کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. اس وقت چونکہ فزیکلی جنگیں ہوتی تھی, یہ ٹیکنالوجی, یہ ایٹم بم, میزائل اور ٹینک اور توپ یہ اس وقت نہیں تھے. اس وقت نیزہ, تلوار اور اس طرح کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے جنگ لڑنے کے لیے. اس میں آدمی کی فزیکل طاقت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی تھی بجائے کہ دماغی طاقت کے. پھر اس میں اشاری نظام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اشاری نظام کیا ہوتا ہے؟ اشاری نظام یہ ہوتا ہے, مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 10 پائیوں کے اوپر ایک لاس نیک یا نیک ان کا سربراہ ہوتا ہے. اشاری مینز جو ہماری گنتی ہوتی ہے, کاؤنٹنگ ہوتی ہے, یہاں پہ اس سے مراد وہ ہے. اور پھر 10 نائکوں کے اوپر ایک جو ہے صوبے دار ان کا کمانڈر ہوگا, اور 4 جو ہے وہ فرض کرتے ہیں 4 صوبے داروں کے اوپر ایک جو ہے وہ میجر کمانڈ کرے گا یا کیپٹن کمانڈ کرے گا, اور 4 میجر ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کمانڈ کرے گا. تو یہ ایک ہیرارکی ہے, ایک اشاری نظام ہے. مثلا فوج کا جو چھوٹا نظام ہے نا, یہ ہماری جو بڑی فوج ہے, اس میں یہ ہے کہ پلٹون ہوتی ہے, پلٹون کے اوپر پھر جو ہے وہ کمپنی ہوتی ہے, کمپنی کے اوپر پھر بٹالین ہوتی ہے, بٹالین سے اوپر جو ہے بریگیڈ ہوتا ہے, بریگیڈ سے اوپر آپ کی ڈیپ ہوتی ہے, ڈیپ سے اوپر جو ہے وہ کور ہوتی ہے, اور کور کے اوپر جو ہے وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ فوج بحری فوج کا ہے, بری کا اس کے علاوہ ہے, اور ہوائی فوج جو ایئر فورس کہتے ہیں ان کی اپنی ہیرارکی ہے. تو اس میں ایک مخصوص جو ہے وہ لمٹ رکھی جاتی ہے, اتنے لوگ جو ہے وہ ہوں گے اس کمانڈر کے اندر. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اشاری نظام. پھر مختلف فوجی مراکز اور چھاؤنیاں قائم کی گئی. موجودہ پاکستان میں اور دنیا میں تمام جگہوں پر فوجی چھاؤنیاں ہیں. وہاں پہ فوجی اس میں کچھ اوپن پاکستان کے اندر ہیں چھاؤنیاں, جیسے جیلم کی چھاؤنی جو ہے وہ اوپن ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کلوز ہیں جیسے کھاریاں جو ہے وہ وارڈ کے اندر جو ہے وہ ریزن ہے, اس کے اندر عموماً سویلین لوگ جو ہے وہ گزر نہیں سکتے ہیں اور جا نہیں سکتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کے حساس چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں جن میں قیمتی ایسٹس ہوتے ہیں وہ. تو پاکستان کے اندر جیسے جیلم میں ہے, کھاریوں میں ہے, منگلا میں ہے, راول پنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, مختلف شہروں میں چھاؤنیاں بنائی گئی ہیں. اسی طرح حضرت عمر کے دور میں بھی بستار میں, بصرہ میں, کوفہ میں, موصل میں, اسی طرح جو ہے بصرہ میں, دمشق کے اندر مختلف علاقوں میں جہاں پہ ضرورت سمجھی جاتی تھی کہ یہاں پہ فوج کو ٹھہرانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ فوجیوں کے رہنے کے لیے بیرکیں بنائی جاتی تھی, اور ان کے ساتھ جو معلقہ سامان تھا جس میں زیادہ تر گھوڑے اور دیگر جو ہے وہ
ٹرانسپورٹیشن کا سامان لے جانے کے لیے ان کے لیے چراغاہیں وغیرہ بھی چھوڑی جاتی تھی تاکہ ان کو کسی طرح کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر تنخواہیں اور وظائف حضرت عمر فاروق نے فوجیوں کے لیے مقرر کر دیے. ان میں یہ تھا کہ ہر ایک کی قابلیت کے مطابق ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی تھی اور غالباً 200 کم از کم تنخواہ تھی اور 700 زیادہ سے زیادہ تھی. اور اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھا گیا کہ جن کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ تھی، جیسے بدری صحابہ جو تھے، ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ رکھی گئی، کیونکہ اولین آپ کو پتہ ہے ان کی سیکریفائسز سب سے زیادہ تھی مسلمانوں میں. جب یہ 313 تھے اس وقت وہ آگے نکلے تھے اور اسلام کو انہوں نے ہیلپ کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کے لڑے تھے. پھر اس کے بعد جو تنخواہیں سب سے زیادہ تھی وہ عہد والوں کی تھی. پھر اسی طرح جو وہ اسلام قبول کرتے رہے ان کی تنخواہیں. ایک تو یہ طریقہ کار تھا. دوسرا ان کی فٹنس تھا، وہ کتنے کیپیبل ہیں، کتنے اہل ہیں، اور جتنے وہ اہل تھے یا جس تناسب سے ان کے سیکریفائسز تھی اور ان کی ابیلٹیز تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی تنخواہیں مقرر کی تھی. جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اس کی تنخواہ کم تھی، جس کے پاس 2 تھے اس کی زیادہ تھی. اسی طرح ان کی تنخواہیں ان کے گھوڑوں کے حساب سے بھی مقرر تھی. وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی تھی تنخواہ دیتے وقت. پھر ان کو تقریباً رسط کی صورت میں، ان کے کھانے پینے کی صورت میں مہینے کا راشن دے دیا جاتا تھا. وہ خود تیاری کر لیں یا پھر پکا پکایا کھانا. عموماً ہمارے یہاں یہی پاکستان کے اندر یہی نظام رائج ہے کہ ہر یونٹ کے اندر ایک میس ہوتا ہے، تو وہاں سے اپنا جو لوگ ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان کو پکا پکایا کھانا ملتا ہے اور ان کو راشن جو ہے وہ نہیں مہیا کیا جاتا. لیکن اس وقت حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو خشک راشن دے دیا جاتا تھا. بعض جگہوں پر وہ خود ہی اپنا کھانا تیار کر لیتے تھے اور بعض صورتوں میں ان کو پکا پکایا کھانا بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا تھا. راشن ملنے کی صورت میں اتنا راشن دیا جاتا تھا کہ ایک آدمی 1 مہینہ اس کو سیر ہو کر پا سکے. پھر آلات حرب کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کے اندر جو آلات استعمال ہوتے تھے، جیسے تلوار تھا، نیزہ تھا اور وہ چھوٹی منجنیقیں تھی. یہ سرکاری سطح پر ان کو تیار بھی کیا جاتا تھا اور فوجیوں کے وہ دی جاتی تھی لڑائی کے لیے. تو اچھی قسم کی تلواریں تیار ہوتی تھی ان کو اوپر سے ڈھانپنے کے لیے. لوہے کا لباس، زرہ وغیرہ جو ہے وہ تیار ہوتی تھی تاکہ فوجیوں کی پروٹیکشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور جانی نقصان کم ہو جائے ان کے اندر. تو یہ چیزیں بھی اسلحے کی صورت میں بھی ریاست پرووائڈ کرتی تھی اپنے فوجیوں کو. آج بھی جدید دور میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایسے بہت سارے انیشیٹو لیے گئے جو آج کے دور میں بھی نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا نے بھی اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. یہ نظام جیسے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے، جیل خانہ جات کا کنسیپٹ ہے، اور یہ کیا نام ہے اس کو آپ کا پیسے رکھنے کے لیے مال خانہ کے کیا کہتے ہیں اس کو، بیت المال. یہ حضرت عمر فاروق کی انیشیٹو تھے. حضرت اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، جو بھی جنگ سے حاصل ہوتا تھا فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق واز دی فرسٹ پرسن ہو انٹروڈیوسڈ بیت المال، کہ جو رقم بچتی تھی اس کے اندر اپنی ماں کی ضرورت چندہ لینے کے بجائے وہ اسی رقم سے جو ہے وہ آج ماڈرن دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ اس چیز کو ٹیکسز لیتی ہے اور وہاں سے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ بھی حضرت عمر کا دیا ہوا کنسیپٹ ہے. پھر رخصت عموماً 4 ماہ بعد جو ہے وہ رخصت دی جاتی تھی ایک فوجی کو. 4 ماہ کے بعد اس کو جو ہے چھٹی بھیج دیا جاتا تھا لازمی طور پر. تو آج بھی یہی ہے صورتحال کہ کم از کم 3 ماہ بعد جو ہے وہ ایک آدمی کو 10 دن کی کم از کم چھٹی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر 2 ماہ کی چھٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی کسی ٹائم اویلیبلٹی کو اپنا ان کی ٹرمز وائز دے دیتے ہیں جو باقاعدہ سسٹم ہے. تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ مجبوری کی حالت میں کسی کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ دی جا سکتی ہے چھٹی، لیکن ایک روٹین میں یہ تھا 4 ماہ بعد جو ہے وہ ایک آرمی پرسن کو جو ہے وہ چھٹی دے کر گھر بھیجا جاتا تھا تاکہ والوں کے ساتھ ملے رہے اور دیگر اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ پوری کر سکے. اسی طرح اس میں جاسوسی اور خبر رسانی کا نظام بڑا اسٹرانگ تھا کہ
فوج کی کامیابی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جاسوسی خبر رسانی یہ مختلف ایجنسیز جیسے ہیں پاکستان کی ISI ہے, اپنا IB ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, یا پھر پولیس کی کچھ ایجنسیز ہیں, سول ایجنسیز جو لیگل ہیں, تو یہ پاکستان کے اندر غیر محسوس طریقے سے بغاوتوں کے بارے میں یا پھر ان لافل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کی خبر متعلقہ ادارے کو دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپریشن کر کے جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں ان کو دبا دیتے ہیں. پرانے زمانے میں بھی بوڑھیا عموماً عورتیں جو ہے بھرتی کر دی جاتی تھی, بوڑھی عورتیں وہ کسی بھی گھر میں بھی چلی جاتی تھی اور کسی بھی جگہ میں چلی جاتی تھی, وہاں سے لا کر اگر کہیں پہ بغاوت ہونے کا خطرہ ہو یا پھر دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جو ریاست کے خلاف ہو تو اس کی اطلاع اتھارٹیز کو دیتی تھی اور الٹیمیٹلی اس کے خلاف ایکشن لے کے اس کو جو ہے وہ روک دیا جاتا تھا. تو یہ ان کا ایک مختصراً سا اوور ویو میں نے آپ کو دیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے ایک فوجی نظام انٹروڈیوس کروایا تھا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف اسلامک ورلڈ. تو اس میں کچھ چیزیں تو چل رہی تھی, کچھ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی اور کچھ وغیرہ جو ہے وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ نظام کا حصہ بن گیا. تو کہا جاتا ہے کہ ویئر دیر از ول دیر از وے, کہ اس کا اردو میں ہم کہیں گے کہ جہاں چاہ وہاں راہ. صحیح ہے, جس میں ابلٹی ہو کام کرنے کی وہ کسی بھی صورتحال میں کام کر جاتا ہے, اور جس نے نہیں کرنا وہ کسی بھی صورت میں کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, باقی سمجھ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں تک بھی جو نہیں آتے ہیں اس موسم میں, سویر آپ کو پتہ ہے موسم ہے, تو کوشش کیا کریں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ان کو انکریج اور موٹیویٹ بھی کریں کہ ہم آ جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جایا کریں, کچھ نہیں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.